بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات معرب اور مبنی سے متعلق ہم نے سبق پڑھا تھا، اس کے تمرینات رہ گئی تھی، تو آج وہ تمرینات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عین فی الجمل الآتیہ الکلمات المبنیہ علی السکون، وہ کلمات جو مبنی علی السکون ہیں ان آنے والے جملوں میں ان کی تعین کرو۔ والمبنیۃ علی الفتح، اور ان کلمات کی بھی تعین کرو کہ جو مبنی علی الفتح ہے۔ والمبنیۃ علی الضم، اور ان کلمات کی بھی کہ جو مبنی علی الضمہ ہے۔ والمبنیۃ علی الکسر، ان کلمات کی بھی تعین کرو کہ جو مبنی علی الکسرہ ہے۔ لا یستطیع الانسان ان یعیش منفردا، انسان نہیں کر سکتا کہ وہ اکیلا رہے۔ استراح المریض ونام نوما ہادئا، مریض نے راحت حاصل کر لی، آرام کیا اور اچھی بہترین نیند، آرام دہ نیند سو گیا۔ اذا زار انسان مریضا وجب ان یجعل الزیارۃ قصیرۃ، جب انسان بیمار کی عیادت کرے تو اس کو چاہیے، اس کی زیارت کے لیے جائے تو اس کو واجب ہے، اس پر لازمی ہے کہ اس ملاقات کو مختصر کر لے۔ نحن نحب الوطن، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ونعمل علی رفع شأن البلاد، اور ہم بلاد یعنی شہروں کے شان کو اٹھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، ضع کل اسم من الاسماء المبنیۃ الآتیہ فی جمل ثلاث، آنے والے جو اسماء ہیں مبنیہ اسماء، ان میں سے ہر ایک اسم کو 3 جملوں میں رکھ لو۔ بحیث یکون فاعلا فی الاولی، پہلے والے جملے میں یہ فاعل ہو، ومفعولا به فی الثانیہ، دوسرے میں مفعول به ہو، ومسبوقا بحرف جر فی الثالثہ، تیسرے جملے میں اس سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہو۔ ھذا الذی ھؤلاء الذین، یہ اسماء مبنیہ ہے۔ تمرین نمبر 3، ایت بجملتین فی کل منہما فعل مبنی علی السکون، دو جملے لاؤ کہ جن میں سے ہر ایک جملے میں فعل ہو مبنی علی السکون۔ ایت بجملتین، دو جملے لاؤ، فی کل منہما، کہ دونوں میں سے ہر ایک جملے میں فعل ہو مبنی علی الفتح، دو جملے لاؤ کہ جن میں سے ہر ایک میں حرف ہو مبنی علی السکون، اور دو جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک میں فعل ہو، حرف ہو مبنی علی الفتح، اور دو جملے ایسے لاؤ کہ ان میں ہر ایک میں حرف استعمال ہوا ہو مبنی علی الکسرہ۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ انواع الاعراب: الطائر یحوم، الماء عذب، الحصان جامح، یوقد علی المصباح، تزحف الجنود، تورق الاشجار۔ ٹھیک ہے، اعراب کی اقسام یہ مثالیں ہیں۔ الطائر یحوم، کہ پرندہ جو ہے وہ چکر کاٹتا ہے۔ الماء عذب، پانی میٹھا ہے۔ الحصان جامح، حصان جو ہے وہ جامح ہے، سرکش ہے، یہ آگے ادھر ادھر جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قابو میں نہ آتا اس کو جامح بولتے ہیں۔ گھوڑا قابو میں نہ آنے والا۔ یوقد علی المصباح، یہ جملے جو تھے یہ مبتدا اور خبر سے تھے۔ یوقد علی المصباح، علی لائٹ جلاتا ہے۔ تزحف الجنود، جنود جو ہے لشکر، یہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تورق الاشجار، درخت پتے دیتے ہیں۔ رأیت الطائر یحوم، میں نے پرندے کو دیکھا کہ وہ چکر لگا رہا تھا۔ شربت الماء عذبا، میں نے پانی کو پیا، میٹھا تھا۔ ذلل الفارس الحصان، ٹھیک ہے، فارس نے، گھڑ سوار نے حصان کو، گھوڑے کو مذلل بنا لیا، اس کو مطیع بنا لیا۔ لن یوقد علی المصباح، اب یہاں دیکھو الطائر، الماء، الفارس، الحصان، یہ یہاں پر منصوب بن گئے، پہلے والے میں مرفوع تھے۔ ٹھیک ہے، لن یوقد علی المصباح، لن یوقد علی المصباح، اور لن تزحف الجنود، یوقد فعل مرفوع تھا، یہاں پر اب منصوب بن گیا دوسری مثال میں۔ لن یوقد علی المصباح، علی مصباح لائٹ نہیں جلائے گا ہرگز۔ لن تزحف الجنود، لشکریں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لن تورق الاشجار، درخت ہرگز پتے نہیں دیں گے۔ نظرت الی الطائر یحوم، تیسری مثال میں اب دیکھیں، نظرت الی الطائر یحوم، میں نے پرندے کی طرف دیکھا کہ وہ چکر لگا رہا تھا۔ تو یہاں پر الطائر جو پہلے مرفوع تھا دوسری مثال میں منصوب تھا، یہاں مجرور بن گیا۔ یعیش السمک فی الماء، الماء وہاں پر مرفوع، دوسرے میں منصوب، یہاں پر مجرور ہے کہ میں نے مچھر، استغفر اللہ، یعیش السمک فی الماء، مچھلی زندگی گزارتی ہے پانی میں۔ نزل الفارس عن الحصان، گھڑ سوار گھوڑے سے اتر گیا۔ لم یوقد علی المصباح، علی نے مصباح کو نہیں جلایا۔ یوقد اب یہاں پر فعل مجزوم بن گیا۔ یزحف، لم حرف جازم کی وجہ سے یہ منصوب مجزوم بن گیا۔ لم یزحف جندی واپس نہیں ہٹا۔ لم تورق شجرۃ، درخت نے پتے نہیں دیے۔
البحث الطائر والماء والحسان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء. پہلے والے قسم میں یہ سب کے سب اسماء ہے. وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى منها مرفوعة لأنها مبتدآت. پہلے والی تین مثالوں میں یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها. جو اس کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ ضمے کا موجود ہونا ہے ہر ایک کے آخر میں. وفي الأمثلة الثلاثة الثانية دوسری تین مثالوں میں یہ منصوب ہے. لأن كل منها مفعول به، اس لیے کہ ہر ایک ان میں مفعول به ہے. والذي يدل على نصبها وجود الفتحة. جو چیز دلالت کرتی ہے ان کے منصوب ہونے پر وہ فتحے کا موجود ہونا ہے فی آخر کل منها. وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة تیسری تین مثالوں میں مجرور ہے. لأن كل منها مسبوق بحرف جر، اس لیے کہ ہر ایک سے پہلے حرف جر آیا ہے. والذي يدل على جرها وجود الكسر في آخر كل منها. اور جو دلالت کرتا ہے اس کے مجرور ہونے پر وہ کسرے کا موجود ہونا ہے ہر ایک کے آخر میں. وبذا نرى، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں هذه الاسماء کی یہ اسماء قد تغیرت اواخرها کہ ان کا اواخر جو ہے وہ متغیر ہو گئے. من الرفع الى النصب، مرفوع سے منصوب کی طرف، ثم الى الجر پھر جر کی طرف. واذا فلا بد ان تكون معربہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات معرب ہے. ٹھیک ہے. والکلمات یوقد وتزحف وتورق فی الامثلة القسم الثانی. دوسری قسم کی مثالوں میں افعال مضارعۃ، وہاں یہ افعال مضارع ہے. وہی فی الامثلة الثلاثة الاولى، پہلے والی تین مثالوں میں من هذا القسم، اس قسم میں مرفوع ہے. کیوں؟ لخلوها من النواسب والجوازم، اس لیے کہ اس میں کوئی ناصب کوئی جازم نہیں ہے. والذي يدل على رفعها وجود الضمہ، اس کے مرفوع ہونے پر دلالت اس کا ضمے کا وجود کرتا ہے فی آخر کل منها، ہر ایک کے آخر میں. وفی الامثلة الثلاثة الثانیہ، دوسری تین مثالوں میں منصوبۃ، یہ منصوب ہے لدخول لن علیہا، اس لیے کہ لن حرف نصب داخل ہوا اس پر. والذي يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها، جو چیز دلالت کرتی ہے اس کے آخر میں اس کے منصوب ہونے پر وہ فتح کا وجود ہے ہر ایک کلمے کے آخر میں. وفی الامثلة الثلاثة الأخيرة مجزومہ، اور تیسری تین مثالوں میں یہ مجزوم ہے، آخری تین مثالوں میں مجزوم ہے. کیوں؟ لدخول ادات الجزم علیہا، اس لیے کہ لم جو ادات جزم میں سے وہ اس پر داخل ہوا ہے. والذی يدل على جزمها وجود السکون فی اواخرها، اس پر دلالت کیا کرتی ہے کہ وہ مجزوم ہے تو حرف جزم کا اس کا سکون کا آنا آخر میں یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مجزوم ہے. وبذا نرى، اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں ان هذه الافعال قد تغیرت اواخرها، کہ یہ افعال بھی وہ ہے کہ جن کا اواخر متغیر ہوتا ہے من الرفع الى النصب ثم الى الجزم، کبھی مرفوع کبھی منصوب کبھی مجزوم. واذا لابد ان تكون معربہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ معرب ہو. القواعد الاحوال التي تحتوي اواخر الکلمات المعربہ اربع، وہ احوال کی جو کلمات کی معرب کلمات کے آخر کو پیش آتے ہیں وہ چار حالتیں ہیں. کون کون سے؟ الرفع والنصب والجر والجزم. وتسمى انواع الاعراب، اس کو انواع الاعراب کہتے ہیں. علامات الاعراب الاصلیہ اربع، اعراب اصلی کی جو علامات ہے اصلی علامات وہ چار ہے. کون کون سے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون. وینوب عنہا علامات اخرى تذکر فی مواضعها، اس سے کچھ علامات اور بھی ہیں کہ جو اس سے نیابتاً آتے ہیں، ان کو ان کی اپنی جگہ میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ. الرفع والنصب یشترکان فی الاسماء والافعال، رفع اور نصب جو ہے یہ اسماء اور افعال دونوں پر داخل ہو جاتے ہیں، دونوں مرفوع منصوب بن جاتے ہیں. والجر یختص بالاسماء، جر جو ہے یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے کہ اسماء مجرور ہوتے ہیں، افعال مجرور نہیں بن سکتے. کما یختص الجزم بالافعال، جس طرح کہ مجزوم ہونا یہ افعال کے ساتھ خاص ہے. افعال مجزوم ہوتے ہیں، اسماء مجزوم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.